الحمد لله القائل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وأصلي وأسلم على خير خلقه نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر کے پیش خدمت ہوں وہ ہے قرآن مجید کی فضیلت یا قرآن مجید کی قرأت، اس کی تلاوت، اس کی برکات، اس کے جو فضائل ہیں۔ محترم دینی بھائیوں، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک انمول اور ایک عظیم نعمت قرآن مجید کا نزول ہے، کیونکہ یہ سراپا پوری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے، یہ مکمل مینار رشد و ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مکمل توحید کو بیان کر دیا ہے اور شرک و کفر، نفاق و بدعات کو ان کی علامات کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے، اس کو پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین تیار کر رکھا ہے۔ دوستو، جو آدمی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، نہ دنیا کے اندر وہ کبھی بھٹک سکتا ہے اور نہ آخرت میں اس کو خسارہ اور کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لینا یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی علامت ہے۔ دوستو، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی ہر آیت، بلکہ جس کے ہر حروف کے اوپر اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ان کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کی ہے اور کہا کہ یہ لوگ ایسی تجارت کرتے ہیں جو کبھی نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا ہے اس سے علی الاعلان بھی خرچ کرتا ہے، دکھلا کر کے بھی خرچ کرتا ہے اور چپکے سے کسی کو معلوم نہ ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جو کبھی نقصان، کبھی گھاٹے میں نہیں جانے والی ہے۔
دوستو قرآن مجید اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے نبی کہہ دیجئے یہ مومنوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، شفا ہے۔ اور دوستو یہ قرآن مجید صرف مومنوں کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ عام انسانوں کے لیے، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کے اندر ہدایت ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے دوستو جس کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے اس دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے بہتر انسان ہیں۔ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتلا رہی ہے۔ گرچہ آج دنیا کے اندر قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو، قرآن پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو لوگ حقیر سمجھتا ہو اور اس سے کو سب سے کمتر سمجھتا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب کوئی آدمی ایسی مجلس کا انعقاد کرتا ہے، ایسی مجلس لگاتا ہے جہاں پر قرآن مجید پڑھی جائے، جہاں پر قرآن مجید کو سکھایا جائے، جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہاں پر فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس چیز کا ذکر، اس بندے کا ذکر، اس جماعت کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی قوم ایسی جگہ پر اکٹھا ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں کتاب اللہ کی تلاوت ہو، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، ایسی جماعت کو اللہ کے فرشتے جو ہے رحمتوں سے ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین وذکرہم اللہ فی من عندہ، جو اللہ کے پاس جو جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت ہے، اس کے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت یہ ہے، ایک حرف اگر آپ پڑھتے ہیں دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رمضان میں اس لیے کہتا ہوں اگر غیر رمضان میں یہ حالت ہے قرآن کی، یہ برکت ہے اور یہ فضیلت ہے، تو رمضان کے اندر جو اس کا اہتمام کرے گا اس کی کیا فضیلت ہوگی، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواہ الترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جو آدمی قرآن مجید سے، اللہ کی کتاب سے ایک حرف کو پڑھتا ہے، فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، اللہ رب العالمین ایک حرف پر ایک نیکی دیتا ہے اور اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھاتا ہے، یعنی ایک حرف پر 10 نیکیاں جو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ پھر مثال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ 3 حروف سے مل کر کے الف لام میم بنا ہے۔ اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین 30 نیکی، یعنی 3 حروف ہے، 30 نیکی اللہ رب العالمین لکھتا ہے۔ یہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کو یہ اجر عطا کرتا ہے۔ اگر رمضان میں کوئی اس چیز کا اہتمام کرے دوستو، تو پھر رمضان کے اندر ہر نیکی کو بڑھا کے دیا جاتا ہے، حسنات کو بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر اس چیز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا روزہ یا روزہ
عام طور پر کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ایک ساتھ جوڑا اور کہا کہ جو لوگ روزہ اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، یہ دونوں چیز ایک ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سفارشی بن کر کے آئے گا اور کہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور یہ قرآن مجید کی تلاوت اپنے رکھنے والے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ہے جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا سفارش نہیں ہوگا. ہر انسان ایک دوسرے کو، باپ بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، نفسی نفسی ماں بیٹی کو دیکھ کر کے، حتیٰ کہ ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا. وہاں اگر کوئی سفارشی بن کر کے، وہاں اگر کوئی آپ کا پرسان حال ہوگا، یہ قرآن مجید اور یہ روزہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم احمد کی روایت ہے کہ یہ روزہ اور یہ قرآن، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا فریاد لے کر کے آئے گا. یہ روزہ کہے گا اے رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. اللہ اس بندہ کو میں نے دن کے اندر کھانے سے روک کے رکھا، شہوتوں کو پورا کرنے سے روک کے رکھا. اللہ ان کے سامنے کھانا حلال تھا، ان کے سامنے بیوی حلال تھی، لیکن اللہ یہ تیری رضا کے خاطر میں نے اس کو دور رکھا. ان ساری چیزوں سے اللہ فشفعنی فیہ، میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما. ساتھ ہی یہ قرآن ایک طرف سے آئے گا اور کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اے رب مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. اے اللہ، پوری دنیا جب سو رہی ہوتی، لوگ راتوں کے اندر نیند کا مزہ لیتا تھا، نرم نرم بستروں کے اوپر جو ہے وہ نیند کا مزہ لیتا تھا. اے اللہ، میں نے اس کو نیند سے دور رکھا. اس کے سامنے نرم نرم بسترہ موجود تھا، اس کو بھی نیند آتی تھی، لیکن اللہ میں نے ان کو تیری رضا کے خاطر ان نیند سے ان کو دور رکھا، اور یہ دور رہ کر کے اللہ مجھے رات بھر تیری تلاوت کرتا رہا، میری تلاوت جو ہے کرتا رہا یہ بندہ. اے اللہ، آج اس کے حق میں جو ہے میری سفارش کو قبول فرما. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کے بارے میں خود قرآن مجید سفارش کرے. یہ خود قرآن آپ کے لیے، روزے دار کے لیے یہ کہے گا اللہ اس کو جہنم میں مت ڈالو، اللہ اس نے مجھے پڑھا تھا. یہ روزہ جس کے حق میں سفارش کر دے، اس بندے کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا. اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کے لیے ہم اہتمام کریں، اس کے لیے ہم پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں. دوستو، قرآن مجید پڑھ لینا یا ختم کر لینا یہ اصل مقصود نہیں ہے. سفارش آپ کو اسی حالت میں کرے گا، اسی شرط پر کرے گا کہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں. تبھی جا کر کے قرآن مجید صرف زبان سے پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ، جو آواز اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ نے سب کو اچھی آواز دی ہے، جو آواز اللہ نے آپ کو دی اس کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اچھی آواز میں اس کو جو ہے پڑھیں اللہ رب العالمین کے سامنے کے رضا کے خاطر. کسی کو دکھلاوے، ریاکاری اور جو ہے دکھلاوے کے لیے نہ کریں، اللہ کی رضا کے خاطر اس کو پڑھیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کو جنہوں نے اس دنیا کے اندر جو ہے بےعزتی کیا، اس کے ساتھ مذاق کیا، استہزاء کیا، اور اس کا استہزاء، اس کا مذاق یہی ہے کہ جس انداز میں اللہ نے یا رسول اللہ نے پڑھنے کا جو ہے حکم دیا ہے اس انداز میں نہ پڑھیں، اور مطلوب یہ کر لیں، مقصد یہ کر لیں کہ قرآن مجید جو ہے رمضان میں یا غیر رمضان میں ختم کرنا ہے، تراویح میں ختم کرنا ہے، بس بسم اللہ اعوذ باللہ شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. نہ اس کو پڑھنے والے کو پتہ، نہ اس کو سننے والے کو پتہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس الحمدللہ شروع کیا والناس پہ ختم. یہ مطلب نہیں ہے، یہ قرآن کی جو ہے مذاق ہے قرآن کے ساتھ، اور یہ آپ کے لیے سفارش نہیں، آپ کے خلاف جو ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا القرآن حجۃ لک او حجۃ علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو آپ کی سفارشی بن کر کے آئے گا یا آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے آئے گا. آپ نے قرآن
کو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا تھا، جس طریقے سے مطلوب تھا، اس طریقے سے آپ نے نہیں پڑھا. تو قرآن مجید یہ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ارادہ کر لیں کہ 1 ختم 2 ختم 3 ختم رمضان میں کرنا، نہیں. یہ نیت کرے کہ اس کے اوپر اللہ ہمیں اجر دے گا اور اچھے انداز میں، کیونکہ قرآن کو اچھے انداز میں ترتیل کے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن مجید کی خوبصورتی پر اور 4 چاند لگا دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حسن القرآن باصواتکم، قرآن کو رونق بخشو، قرآن کو رونق بخشو اپنی اچھی آواز کے ذریعے سے. فإن صوت الحسن یزید القرآن حسنا، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن مجید کی جو خوبصورتی ہے اس کو اور بڑھا دیتی ہے. اچھی آواز میں پڑھیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن ایک قاری قرآن سے کیا کہا جائے گا کہ رتل کما ترتل فی الدنیا، آج اسی طریقے سے قرات کرتے جا جس طریقے سے دنیا کے اندر ٹھار ٹھار کر کے سمجھ کر کے قرآن کو پڑھا کرتا تھا. دوستو، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں خود قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تلاوت اگر کوئی بھائی نہیں پڑھنا جانتا ہے تو کوشش اس کو کرنا چاہیے، اس کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے. اتنا مشکل نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے سکھانا جا سکتا ہو. اس کی تلاوت جو ہے اتنی مشکل نہیں ہے کہ انسان محنت کرنے کے باوجود بھی اس کو نہ آئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرما رہا ہے میں نے قرآن کو آسان کیا، آؤ سیکھ کر کے تو دیکھو. بڑا سا بڑا کام انسان انجینئر ڈاکٹر اور جو ہے بڑا سا بڑا کام کر جاتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید اللہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، یہ قرآن اتنا مشکل ہے کہ انسان اس کو نہیں سیکھ سکتا ہے. سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کو جو ہے اس کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ محنت کریں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بھائی نہیں پڑھنا جانتا ہے، آج ماشاءاللہ الحمدللہ دنیا کے اندر اچھے قراء کی، اچھے قاریوں کی بہترین اور اچھی آواز میں قرات موجود ہے. امام حرمین کی قرات موجود ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی اچھی قرات موجود ہے. آپ اس کو سنیں. آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور یہ ایک اچھا موقع ہے. آج ہر ایک انسان کے پاس موبائل موجود ہے اور وہ آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے. آپ مشغول ہیں، ہیڈ فون کان کے اندر لگائیں، قرات لگا دیں، ایک طرف سنیں ایک طرف کام کریں. یہ اچھا موقع ہے. اور جس طریقے سے دوستو یہ صرف پڑھنا ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ سننا، چاہے پڑھنا جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اس کو بھی تلاوت سننی چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنے کے علاوہ دوسرے سے قرآن پڑھنا پسند کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پسند کرتے تھے. جیسا کہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن، کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر کے کچھ سناؤ. میں نے تعجب سے کہا قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے، فرشتے لے کر کے آپ کے اوپر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب اسمعہ من غیری، میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن اپنے کے علاوہ دوسروں سے سنوں، اس لیے پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں تلاوت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، پڑھنا شروع کیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حتی جئت الی هذه الآیہ، یہاں تک کہ میں اس آیت پہ پہنچا پڑھتے پڑھتے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، جب میں اس آیت پر پہنچا جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے نبی اس وقت کو یاد کرو جب کہ پوری کائنات تمام انبیاء اپنی اپنی امتی کے ساتھ آئیں گے اور تمام امتیوں پر میں آپ کو گواہی بنا کر کے لاؤں گا. اس وقت کو یاد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حسبک الآن حسبک الآن، عبداللہ رک جاؤ عبداللہ رک جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں رک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا
فإنه عینان تذرفان، میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں سے جو ہے آنسو ٹپک رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہہ رہا ہے۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دوسروں سے سننا پسند کرتے تھے، اس طریقے سے پڑھنا پسند کرتے تھے، اس لیے بہترین آواز میں آج امام حرمین کی خاص طور پر قاری سدیس ہے، قاری شریم ہیں، اور اس طریقے سے محسن القاسم حفظہم اللہ، اور اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے ائمہ موجود ہیں، صلاح البدیر ہیں، ان کی اچھی قرات، علی الحذیفی ہیں، ان لوگوں کی اچھی قرات موجود ہیں، آپ جو ہے اس کے سننے کا اہتمام کریں۔ دوستو، جیسے میں نے کہا کہ یہ قرآن برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، یہ صرف مطلب یہ نہیں کہ صرف پڑھ لیں سن لیں، اس پر عمل ضروری ہے، اس پر عمل ضروری ہے، تبھی جا کر کے یہ قرآن آپ کے لیے شفا ہے، تبھی جا کر کے یہ قرآن آپ کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن آپ کے لیے دلیل نہیں بلکہ آپ کے خلاف کہے گا، اللہ اس نے ہمارے حکم کو نہیں مانا، اللہ جو حکم تو نے قرآن مجید کے اندر دیا تھا، جو تیرا فیصلہ تھا، اس کو نہیں مانا۔ اس لیے تلاوت کے ساتھ ساتھ، یا یوں کہہ لیں کہ عمل کے ساتھ ساتھ، پہلی چیز ہے قرآن پر عمل کرنا سیکھیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں، قرآن کے احکام کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے نافذ کریں، تب جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ آپ یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ قرآن، جس کے سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، وہ کیسا مومن ہوگا، وہ کیسا، یہ سوچنے کی بات ہے، وہ کیسا مسلم ہے جس کو کچھ بھی یاد نہ ہو قرآن سے۔ اور افسوس کے ساتھ کچھ ایسے مسلمان جس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں، یہ بہت ہی افسوس ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ شخص جس کے دل کے اندر قرآن مجید سے کچھ بھی نہ ہو، وہ اس ویران گھر کی طرح ہے جو بالکل خالی پڑا ہو، جس کے اندر، یا یوں کہہ لے کہ وہ گھر جس کے اندر نہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہو، نہ اللہ کی برکت نازل، بالکل ویران ہو، سنسان ہو، جس میں کوئی نہ رہ رہا ہو، یہ دل بالکل، جو دل قرآن مجید سے خالی ہو، جس کو قرآن مجید سے کچھ بھی یاد نہ ہو، بالکل وہ دل جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے، اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید سے کچھ نہ کچھ یاد کریں، ہمیشہ اس کو گنگناتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ رمضان میں ایک ختم کر لے اور پورے رمضان غائب، یہ بھی قرآن کی ایک بے حرمتی ہے۔ آپ کنٹینیو اس چیز کو رکھیں، رمضان آیا 2 3 4 5 10 ختم کر لیے، اور رمضان جیسے ہی ختم ہوا خلاص بند کر کے طاق کے اوپر رکھ دیے، پھر رمضان ہی میں قرآن نکالیں گے، یہ بھی آپ کے حق میں سفارشی بن کر کے نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کو بھلا دیا، صرف رمضان میں یاد رکھا۔ تو اس لیے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ ضروری ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر ان چیزوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور غیر رمضان بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے قرآن کو کل قیامت کے دن سفارشی بنائے۔ اللہم اجعل القرآن حجۃ لنا لا حجۃ علینا، اللہ ہمارے لیے سفارشی بنا، ہمارے خلاف جو ہے گواہی دینے والا نہ بنا۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی تلاوت کرتے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے، آمین۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اب دوستوں سے رخصتی چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔